السلام علیکم ناظرین، اسلام خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ بھارت میں پچھلے کئی مہینوں سے احتجاج چل رہے ہیں۔ جب نریندر مودی کی حکومت نے کسانوں کے لیے نئے قوانین لائے تو اس کے بعد پچھلے 5 مہینوں سے بھارت میں احتجاج چل رہے ہیں، اور پچھلے 2 مہینوں سے احتجاج اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ کسان اب سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ نہ ان کو سردی کی پرواہ ہے، نہ ان کو بارش کی پرواہ ہے، نہ ان کو دن رات کی پرواہ ہے، اب ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اور ضروری بات یہ کہ ہندوستان کی یوم جمہوریہ پر انہوں نے دلی کے لال قلعے پر خالصتان کے جھنڈے لہرا دیے۔ تو یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ قوانین دراصل ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اس قوانین میں جو چیز ہے اس میں ایک ترمیم میں یہ ہے کہ جس طرح مختلف فصلیں، جس طرح پیاز، آلو اور مختلف قسم کے تیل، ان کو ضروری اشیاء کے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اور اس سے پہلے کسان جو اپنی فصلیں فروخت کرنے کے لیے منڈیوں میں جاتے تھے اور وہ منڈیاں ہندوستان کے گورنمنٹ کے انڈر ہوتی تھی، لیکن اب وہ اپنی فصلیں ایک پرائیویٹ انویسٹرز، پرائیویٹ پلیئرز کو فروخت کریں گے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ پلیئرز ان کی فصلوں کی جو قیمت طے کریں گے تو کسانوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں رہے گا، اور وہ اسی قیمت پر اپنے فصلیں ان پرائیویٹ پلیئرز کو دیں گے۔ اور کسان اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ کل اس طرح نہ ہو کہ وہ ہماری فصلوں کی کم قیمت لگائے جو ہمارے لیے نامناسب ہو، اور پھر ہمارے پاس کوئی فیڈ بیک اور دوسرا آپشن بھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی فصلیں اور ہم اپنے پیداوار کسی اور کو بھیجیں۔ اور جو ایک اور اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ پلیئرز ان کسانوں سے جو کنٹریکٹ کریں گے تو وہ ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی ہی فصلیں تیار کرنے ہیں، تو کسان اتنی ہی فصلیں تیار کرنے کی پابند ہوں گے، وہ اس سے زیادہ اور نہ کم فصلیں تیار نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی کسان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قوانین میں پرائس گارنٹی میکینزم نکال دیا گیا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ ہماری فصلوں کی کیا قیمت وہ لوگ طے کریں گے۔ تو دراصل مسئلہ ہی یہی ہے۔ لیکن بھارت میں جب بھی احتجاج ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر کے، پروپیگنڈا کر کے، ہندوستان میں دیش بھکتی کی ڈونگ رچا کر ہمیشہ ہندوستان کی لوگوں کی سوچ ڈائیورٹ کرتا ہے، ان کو پاکستان کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ اور حال ہی میں یہی ہو رہا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے دلی میں ایک معمولی نوعیت کا دھماکہ ہوا، اور مقصد ہی یہی ہے کہ ان کسانوں کے جو احتجاج ہو رہا ہے ان کو منتشر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی جو سیکورٹی حالات ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی نریندر مودی نے الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ کا ڈونگ رچایا تھا، اور ابھی بھی وہ یہی پلان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا بڑا حملہ یا کوئی اس طرح کا ایک جعلی پروپیگنڈا کر کے جو ہندوستان کی عوام جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کیا جائے اور ان کو احتجاج کے علاوہ کسی اور چیز پہ لگایا جائے، اور یہی ہندوستان پلان کر رہا ہے۔ اور حال ہی میں ہندوستانی حکومت اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس احتجاج کے پیچھے پاکستان کے 700 فیک ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو اس سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ یہ اتنی نامعقول بات ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہم ہندوستان میں کوئی کارروائی کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہے کہ ہم 5000 فیک اکاؤنٹس بنائیں ٹویٹر کے، اور اس طریقے سے ہم کشمیر بھی لے لیں گے۔ تو یہ کوئی اس طرح کی نامعقول بات ہے جو بالکل منطق کی بھی اس کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ بھارت کا اپنا ٹرینڈ رہ چکا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے ہمارے بلوچی بھائیوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا ہے، سندھو دیش کے نام پر سندھ کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا ہے، پختونستان کے نام پر پختونوں کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا ہے۔ یہ بھارت کے اپنے ہی کردار ہے، اور وہ اب ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم 700 ٹویٹر کی فیک اکاؤنٹ بنا کے ہم ان احتجاج والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے۔ اگر اس طرح پاسبل ہو سکتا ہے تو ہم اس سے زیادہ فیک اکاؤنٹس بنا کے بھارت کو اور بھی چکما دے سکتے ہیں۔ یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کے اپنے بیوقوفانہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے ہی نظریے کے مطابق وہ بھارت دھرتی کو اپنا ماں سمجھتے ہیں، اور جب ماں اپنی بیٹوں کی نہیں سنے گی اور جب ماں اپنی بیٹوں کی حقوق کی خیال نہیں کرے گی تو بیٹے تو پھر اٹھ کے خالصتان کے جھنڈے لہرائیں گے نا۔ اس میں آپ پاکستان کو کس طرح قصوروار بنا سکتے ہیں؟ آپ کی غلطی اپنی ہے، آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ کے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے اگین پاکستان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ آپ کا ٹرینڈ رہ چکا ہے۔ لیکن ہندوستان کی عوام اب اتنے بھولے نہ رہے، وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور بھارت اب کیا پلان کر رہا ہے، وہ ان سب چیزوں سے اب واقف ہے۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔